حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حالیہ بیان میں کچھ ایسا کہا جو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پورن یعنی کہ فحاشی ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو معاشرتی اخلاقیات کو تباہ کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیوٹن نے وہی بات کی جو سینکڑوں سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، جب قوموں کو کمزور کرنا ہو تو ان کے اخلاقیات کو بگاڑ دو، اور سب سے آسان طریقہ فحاشی پھیلانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماڈرنزم اور آزادی رائے کا راگ الاپنے والے ممالک یعنی امریکہ، یورپ اور بہت ساری کنٹریز جو اس فحاشی کو پھیلانے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ فحاشیزم ایجاد کرنے میں شامل ہیں، آج کیوں اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے ہیں؟ پورن کے خلاف بات کرنے والے پہلے صرف پیوٹن نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے خلاف بیان دے چکے ہیں۔ 5 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دوسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد امریکی عوام میں ایک بار پھر فحاشی پر پابندی کی بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد اب ایک قدامت پسند تھنک ٹینک دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے پروجیکٹ 2025 کے تحت فحاشی پر مکمل پابندی کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ منصوبہ ان اقدامات کا حصہ ہے جو ٹرمپ کی حکومت کے دوران نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ فحاشی کی انڈسٹری میں اس پابندی کے حوالے سے شدید اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ اس پابندی کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین اسے معاشرتی اقدار کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اچانک عالمی پاور اور ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس کا پورن کو ختم کرنے کے بیانات کے پیچھے ہونے والی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان قومی وجوہات کو جاننے سے پہلے ہمیں اس کے انفرادی نقصان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فحاشی کے انفرادی اثرات جسمانی، ذہنی اور جذباتی سطح پر بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ فحاشی کی عادت فرد کی ذہنی سکونیت کو متاثر کرتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ، اضطراب، انزائٹی اور افسردگی کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فحش مواد دیکھنے والے افراد میں تعلقات میں ناکامی کی شرح زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک غیر حقیقت پسندانہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ فحاشی کے اثرات جنسی تعلقات پر بھی منفی طور پر پڑتے ہیں۔ فرد کا حقیقت سے ہٹ کر جنسی تصور اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں حقیقی زندگی میں شراکت داروں کے ساتھ جنسی تعلقات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ فحاشی کا اثر افراد کے درمیان تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتے اور نہ ہی وہ تعلقات میں جذباتی طور پر مشغول ہو پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ازواجی تعلقات میں سرد مہری آتی ہے اور تعلقات ختم ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے، اور آج بڑھتی طلاق اور خلا کے پیچھے ان وجوہات کا بھی ایک اہم رول ہے۔ فحاشی دیکھنے والوں کے دماغ میں جنسی تعلقات کے حوالے سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات اور معیارات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے وہ حقیقی دنیا میں خوشگوار اور متوازن تعلقات قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ فحاشی کو دیکھنا ایک نشہ کی طرح ہو سکتا ہے جو فرد کی پیداواریت یعنی کہ پروڈکٹیوٹی اور کامیابی کے امکانات کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وقت کے ضیاع اور انفرادی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ان انفرادی بیماریوں کو جب ہم جمع کر کے اجتماعی اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو اس کی ہولناکی اور ان وجوہات کو سمجھ سکتے ہیں جن کی وجہ سے سپر پاور اب اس کو خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ فحاشی کے قومی اثرات بھی بہت گہرے اور وسیع ہوتے ہیں۔ فحاشی کی بڑھتی ہوئی موجودگی معاشرتی اقتدار کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیتی ہے جس میں جنسی تعلقات کو محض تفریح یا جذباتی تسکین کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک مقدس رشتہ یا عزم۔ نوجوان نسل میں فحاشی کا بڑھتا ہوا استعمال تعلیمی معیار کو متاثر کر رہا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس مواد کو دیکھنے میں وقت گزارتی ہے، جس سے ان کی تعلیم میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور ان کی توجہ تعلیم اور معاشرتی ترقی کی جانب کم ہو جاتی ہے۔ فحاشی کے بڑھتے اثرات خاندانی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات میں دراڑ آتی ہے اور ازواجی تعلقات میں تناؤ بڑھتا ہے۔ یہ معاشرتی تناؤ اور بے سکونی کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فحاشی کی بڑھتی ہوئی صنعت نے قانونی اور اخلاقی مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔ بعض فحش مواد میں غیر قانونی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں اور اس کی تقسیم کے لیے حکومتوں کے لیے نئے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے ایک
غیر اخلاقی معاشرتی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ پورن کی صنعت ایک بڑی معاشی صنعت بن چکی ہے، لیکن اس کا اثر قومی معیشت پر بھی منفی ہوتا ہے۔ اس صنعت سے وابستہ افراد کی طویل مدتی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے، جس سے صحت کی خدمات پر بھی اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ اسلام میں فحاشی اور بے حیائی کو ایک سنگین گناہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی نظر اور جسم کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اخلاقی طور پر پاکیزہ رہ سکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ فحاشی کو دیکھنا اور اس میں ملوث ہونا انسان کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے اور اسے بے حسی کی طرف دھکیلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو حرام کاموں سے بچایا وہ کامیاب ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فحاشی سے بچنا اور اپنی فطری خواہشات کو قابو میں رکھنا انسان کی کامیابی کی علامت ہے۔ فحاشی کے انفرادی اور قومی اثرات بہت سنگین ہیں۔ اس کا اثر نہ صرف فرد کی زندگی پر پڑتا ہے بلکہ پوری قوم کی معاشرتی اور اخلاقی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی زندگی کو اخلاقی اصولوں کے مطابق گزاریں تاکہ ہم اپنی روحانیت اور معاشرتی تعلقات کو محفوظ رکھ سکیں۔ ایک نظر اب ہم اس پر بھی ڈالتے ہیں کہ اب تک بڑے ممالک نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ پورن ایک عالمی مسئلہ ہے جو نہ صرف روسی بلکہ دیگر ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، آپ پورن کو بین کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم پورن کا ایک الٹرنیٹ فراہم کریں جو کہ سپورٹس یا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی صورت میں ہو سکتا ہے جو کہ پازیٹیو بھی ہو۔ چین نے پورن اور وی پی این پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان کے مطابق ایسی چیزیں معاشرتی اقدار میں اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج چائنا کی تیز ترقی کے پیچھے چائنا کی اینٹی پورن پالیسی کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس کی وجہ سے چائنا اپنی آبادی خصوصاً یوتھ کو محنت اور ترقی کی طرف مائل رکھنے میں کامیاب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، برا ہونا اور بے وقوف ہونا دونوں الگ باتیں ہیں۔ تو آپ اسرائیل کو لاکھ برا سمجھیں لیکن وہ بے وقوف ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل میں پورن اور وی پی این پر پابندی ہے، لیکن اگر کوئی عوامی طور پر درخواست کرے تو اسے خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ تاہم زیادہ تر لوگ شرمندگی کی وجہ سے یہ درخواست نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اسرائیلی لابی مسلمانوں سمیت پوری دنیا میں پورن پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر ایز اے نیشن وہ اپنے عوام کو اس فحاشی کے فتنے سے بچنے کے اقدامات میں سب سے آگے ہیں۔ اور ہم مسلمان ممالک جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ خود کو اچھا تو ضرور سمجھتے ہیں، مگر ایز اے انفرادی اور اجتماعی طور پہ بے وقوف ضرور ہیں، جو اس پورن جیسی غلیظ دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اور مسلم دنیا کا دن بہ دن ترقی پذیر ہونا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اس برائی سے نکلنے کا وقت ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں ایک بات دن کے سورج کی طرح صاف ہے، اسلامی تعلیمات صرف مسلمانوں کو کامیابی دینے اور نقصان سے بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہدایت ہے جس پر جو بھی عمل کرے گا ضرور اس سے فائدہ ہی حاصل کرے گا۔ اب آپ کو چوائس ہے، آپ اس سے دونوں جہانوں کا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا صرف ایک کا۔